اکثر دوست ہمارے پاس آتے ہیں کہ میرا یہ اینک کا ایشو ہے، میں اینک لگا رہا ہوں یا لگا رہی ہوں اور میں اس اینک کو اتارنا چاہتی ہوں، تو مجھے کیا کرنا ہے؟ تو ہم اس کو 2-3 باتیں کہتے ہیں۔ پہلا تو یہ، سب سے پہلے آپ اپنی آنکھوں کا اسٹیٹس دیکھیں اور اس کی ہسٹری لیں کہ کنٹیکٹ لینس یوزر ہے یا نہیں ہے۔ اگر کنٹیکٹ لینس یوزر ہے تو ایک خاص پیریڈ کے لیے اس کو کنٹیکٹ لینس فری پیریڈ ہونا چاہیے۔ نمبر 2، اس کی پیکیمیٹری یعنی آنکھ کی جو باہر والی جھلی ہے، شفاف جھلی پتلی، اس کی تھکنس دیکھنی ہے۔ جو نارمل تھکنس ہوتی ہے وہ تقریباً 500 مائکران سے 550 مائکران میٹر تک ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے کچھ حصہ اس کا لیزر کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اگر اس کی یہ اچھی ہے اور اس کا کارنیا کلیئر ہے اور اس کو کوئی پیتھالوجی نہیں ہے، کوئی اور میڈیسن نہیں استعمال کر رہے ہیں تو اوکے، لیکن اس کے مقاصد خاص ہونے چاہیے، سوشل ہونے چاہیے۔ یہ اتنی مجبوری ہے کہ اینک نہیں لگانی ہے، کیونکہ اینک کے اپنے فائدے ہیں۔ مثلا کوئی فارن باڈی سے بچاتی ہے، ٹراما سے بچاتی ہے، الٹرا وائلٹ ریز سے بچاتی ہے، تو آپ بدل سکتے ہو اور آپ نے پیسے بھی نہیں یوز کرنے اور معمولی پیسوں میں بن جاتی ہے، اور جب مرضی اس کا ڈیزائن بدل لیں۔ دوسرا کوشچن ہوتا ہے کہ کیا کنٹیکٹ لینس استعمال کرنے ہیں؟ تو میرا جواب ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں، کیونکہ کنٹیکٹ لینس سے کیا ہوگا کہ آپ نے آنکھ میں ایک فارن باڈی بٹھا لی ہے اس جھلی پہ جو انتہائی شفاف ہے اور بہت سینسٹیو ہے، اس میں نروس ٹیشو اتنا زیادہ ہے کہ کوئی بھی چیز وہ برداشت نہیں کرتی۔ نمبر 2، اس کے اندر جتنے بھی کارنیل نوز ہیں یا اس میں جو نروس ٹیشو ہے، جو سینسٹیو ٹیشو ہے، وہ بہت زیادہ ہوتا ہے کارنیا میں۔ بلڈ ویسل بے شک نہیں ہوتی، لیکن کارنیا کا ٹیشو جو بہت سینسٹیو ہوتا ہے کہ آپ نے ایک کنٹیکٹ لینس ہمیشہ کے لیے اس پہ رکھنا ہے، یک ٹائم بھی ایک رکھنا ہے، تو وہ کسی وقت بھی آنکھ کے لیے ایک مضر چیز بن سکتی ہے۔ دوسرا، کنٹیکٹ لینس آنکھ کے اندر جو مائکرو آرگنزم ہیں ان کو پرورش میں ہیلپ کرتی ہے، جیسے اس کے اوپر اس نے امبریلا یا چھتری رکھ دی اور اس کے نیچے وہ گرو کرتے ہیں، کیونکہ مائکرو آرگنزم تو آنکھ میں موجود ہوتے ہیں، ہر نارمل آئی میں موجود ہوتے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ وہ آنکھ کی جو پتلی ہے یا جھلی ہے یا جو کارنیا ہے، اس کی جو سپلائی ہے نیوٹرینٹس کی، اس کے ٹیئرز کی، اس میں انٹرفیئر کرے گی اور اس کی ہیلتھ کے لیے کنٹیکٹ لینس اچھے نہیں۔ تو 3 آپشن ہیں، کوئی سرجیکل اور آپشن بھی ہیں۔ جو بیسٹ آپشنز ہیں وہ ہے اینک کے علاوہ دوسرا آپشن ہے، اگر نہیں ہے تو پھر ہے لیزر سے اینک اتر جائے گی، لیکن ایک خاص لیول آف جو ریفریکشن ہے، یعنی آنکھ کا جو اینک کی پاور ہے وہ خاص لیول تک وہ اتر سکتی ہے، یعنی اسٹگماٹزم ہے 4-5 ڈیاپٹر، اور اگر سفیریکل کریکشن ہے تو وہ 1 سے لے کے 7-8 ڈیاپٹر تک ہو سکتی ہے، کیونکہ جتنے اس کی زیادہ ہوگی اینک کی پاور، اتنی ہی زیادہ لیزر لگانی پڑے گی، اتنا ہی کارنیا سیکریفائز کرنا پڑے گا۔ تو ایک خاص لیول پہ، ایک خاص کنڈیشن کے لیے، ایک خاص سوشل افیکٹس کے لیے اینک سے نجات دلوانی ہے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر اینک ہی رکھنی چاہیے، کنٹیکٹ لینس نو، کبھی بھی نہیں، کتنے اچھے ہوں، کتنی بڑی کیئر ہو، اور کاسمیٹک تو بالکل نہیں۔ اور جو ریفریکٹیو ہیں ان کے لیے کسی خاص بیماری کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں، جیسے کریٹوکونس ہے، آنکھ کی پتلی خراب ہو رہی ہے تو اس کی سپورٹ کے لیے ہم کنٹیکٹ لینس بعض کا ایڈوائز کرتے ہیں، لیکن وہ اس کے تھراپیوٹک یا اس کے خاص جو میڈیکل فوائد ہیں اس کے لیے کرتے ہیں، ہر ایک کے لیے نہیں کرتے ہیں۔ اور جو ریفریکٹیو ہیں وہ کبھی کسی خاص ضرورت میں، اور کاسمیٹک بالکل نہیں، جو کریں گے تو آنکھ کو نقصان کر سکتے ہیں۔ تو پھر کچھ کوشچن ہوتے ہیں کہ میں نے لیزر لگائی، اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں؟ تو کسی بھی سرجری کا کوئی بھی دنیا میں ایسی چیز نہیں ہے سوائے اللہ کے جس کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں، تو کچھ نہ کچھ ہو سکتے ہیں، ڈیورنگ سرجری ہو سکتے ہیں، سرجری کے بعد ہو سکتے ہیں، لیکن جتنے لوگوں کے ہم کرتے ہیں تقریباً ٹھیک ہی ہوتے ہیں۔ لیکن جو ٹیئرز کی پروڈکشن ہے یا ڈرائی آئی ہے، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ جو ڈرائی آئی ہو سکتی ہے وہ ہو سکتی ہے کیونکہ آپ نے کچھ کارنیا نوز کو سیکریفائز کیا ہے، کچھ جھلی کو سیکریفائز کیا، وہ ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، آپ نے ساری زندگی اس کا ریکارڈ رکھنا ہے، کیونکہ اولڈ ایج میں یا کسی لیول پہ اگر آپ کو موتیا ہو جائے تو آپ نے موتیا کو ریپلیس کرنا ہے اور اس میں لینس ڈالنا ہے، تو اس کی پاور کے لیے، جس کو ہم بایومیٹری کہتے ہیں، اس کے لیے اس کی بڑی ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جو بھی پیشنٹ آتا ہے ہمیں اس کو 2-3 باتیں کہ اینک کے فوائد بتانے چاہیے، لیزر کے 2-3 جو سائیڈ افیکٹ ہیں وہ بتانے چاہیے، کنٹیکٹ لینس کے سائیڈ افیکٹ بتانے چاہیے، اور
اس کو کہنا ہے کہ یہ ریکارڈ آپ نے اس جگہ رکھ لینا ہے جس جگہ اس کی بہت زیادہ کیئر ہو، کہ جب آپ کو موتیا ہو جائے یا کوئی ایسی کنڈیشن جس میں آپ کو آنکھ کا جو لینز ہے وہ ڈالنا ہے، تو اس کے لیے، اس کی بایومیٹری کے لیے، اس کی کیلکولیشن کے لیے اس کا ریکارڈ کی بہت ضرورت ہے، ورنہ جب آپ وہ سرجری کروائیں گے پھر اینک لگ جائے گی۔ تو چند سال آپ نے اینک کے بغیر گزارے تو فائدہ کیا ہوا کہ بعد میں آپ نے ریکارڈ نہیں رکھا اور آپ کو ایسی کنڈیشن کریٹ ہوگی، ایسی سرجری ہوگی جس کے علاوہ اور پھر آپ کو ایک نامناسب سا جو اینک دوبارہ لگ جائے۔ تو یہ چند گزارشات ہیں جو ہم سب ڈاکٹروں کو، ہم سب اسپیشلسٹ کو اس کا خیال رکھنا ہے اور پیشنٹ کو ضرور کنوے کرنا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ جو اگر کسی کو اس میں کوئی کوشچن یا کوئی ڈسکشن ہو تو میرا چینل ہے، اس کو سبسکرائب کریں اور مجھے آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں اور ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم۔